الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 20 اور یہ ہے مرکب اضافی کے بارے میں۔ ہم آج کل مرکب ناقص پڑھ رہے ہیں جس کی ہم نے دیکھا تھا کہ 4 قسمیں ہیں۔ پہلے ہم نے مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ پڑھا اور پھر ہم نے مرکب ناقص شروع کیا ہے جس میں ہم نے مرکب توصیفی پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد مرکب اشاری پڑھا ہے جو پچھلی کلاس میں تھا، اور آج ہماری مرکب ناقص کی تیسری قسم ہے مرکب اضافی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے مرکب اضافی حصہ اول۔ اچھا، یہ اس لیے ہے کہ یہ مرکب اضافی کے اوپر ہمارے 2 لیسن ہیں، تو اس لیے کہ یہ تھوڑا ڈیٹیل میں ہے، تو بجائے اس کے کہ پورا موضوع ایک ہی لیسن میں کور کیا جائے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، اور کم وقت میں تھوڑا حصہ اچھی طریقے سے سمجھنے کی غرض سے ہم نے اس کو 2 حصوں میں کیا ہوا، 2 لیسن بنائے ہوئے ہیں، تو اس سے آپ کو امید ہے کہ زیادہ بہتر اور آسانی سے سمجھ آئے گی۔ تو مرکب توصیفی، مرکب اشاری جس طرح ایک سے زیادہ اسماء پر مشتمل تھے، اسی طرح مرکب اضافی میں بھی عام طور پر 2 اسماء ہوتے ہیں۔ تو جب ہم یہ چاروں مرکبات پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو ایک بڑا واضح فرق محسوس ہو جائے گا کہ چاروں میں فرق کیا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یوں ہی لگتا ہے کہ 2 اسماء ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک مرکب توصیفی ہے، ایک مرکب اشاری ہے، ایک مرکب اضافی ہے، اور اب اس کے بعد چوتھا آئے گا مرکب جاری۔ اور جو مرکب تام ہے اس میں بھی بہت سارے جملے اسمیہ جو ہوتے ہیں وہ 2 اسماء پر مشتمل ہوتے ہیں، تو اس کو بھی اگر آپ شامل کر لیں تو اس کا مطلب 4 قسم کے مرکبات ایسے ہیں جن میں جسٹ 2 الفاظ ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ 5 لحاظ سے مختلف ہیں، معنوی لحاظ سے بھی۔ جیسے مرکب توصیفی کا ترجمہ اور ہوگا، اور مرکب اضافی کا اور ہوگا، مرکب جاری کا اور مرکب اشاری کا اور ہوگا، اور مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ کا اور ہوگا۔ حالانکہ وہ بظاہر 2 الفاظ ہی ساتھ ساتھ لکھے ہوئے، لیکن ان کی جو ترکیب ہے، جو ان کی شکل ہے، وہ نکرہ معرفہ کے لحاظ سے اور پہلے اور دوسرے کے لحاظ سے صرف اس کی وجہ سے فرق پڑتا ہے کہ وہ معنی بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آج جو مرکب اضافی ہے اس میں اسماء جو بھی استعمال ہوں وہ زیادہ تر وہی ہوں گے جو ہم پہلے بار بار ڈسکس کر چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ ان کا معنی مسئلہ نہیں ہے، معنی ہمیں آتا ہے، اور اگر نہیں آتا ہوگا تو وہ ہم سیکھ لیں گے۔ اصل چیز ہے کہ اس اسم کی جو شکل ہے اور جو مقام ہے وہ کیا ہے کہ جو اس کو دوسرے مرکبات سے مختلف کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے، تو یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ مرکب اضافی جو ہے وہ ایک ایسا مرکب ہے 2 اسماء پر مشتمل جس میں ایک کی نسبت دوسرے اسم کی طرف دی گئی، ٹھیک ہے، یا اضافت بھی کہتے ہیں اس کو۔ اصل میں ہم انگلش میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پوزیشن، کہ یہ چیز اس کی ہے، یہ چیز اس کی ملکیت ہے، یا یہ اس کے قبضے میں ہے، یا یہ اس کے ساتھ نسبت رکھتی ہے۔ تو یہ چیز جو معنی پیدا کرنے کے لیے ہم جو مرکب بناتے ہیں اس کو ایکچولی کہتے ہیں مرکب اضافی۔ تو اضافت سے مراد وہی ہے پوزیشن۔ تو یہ والا جب 2 اسماء مل کے ایک اسم کا دوسرے کے ساتھ تعلق یا نسبت پیدا کرتے ہیں تو وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہیں اگر کہ لڑکے کی کتاب، اب 2 اسم ہیں بیسیکلی، اس میں ایک لڑکا ہے اور دوسرا ہے کتاب، لیکن درمیان میں ایک حرف لگا ہوا ہے کی، تو اس نے کی وجہ سے کتاب اور لڑکے کے درمیان ایک نسبت پیدا ہوئی۔ اگر ہم لکھ دیتے لڑکا کتاب تو یہ بے معنی چیز ہوتی، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس سے کیا مراد ہے، لیکن ہم نے جب کہا نا لڑکے کی کتاب تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کتاب کوئی ایک چیز ہے جو کہ لڑکے کی ملکیت ہے،
تو یہ ہے مرکب اضافی اردو کے لحاظ سے۔ اب اس میں اگر کتاب کی نسبت لڑکے کی طرف دی گئی ہو تو جو اس کی ملکیت ظاہر کر رہی ہے تو یہ اس لیے مرکب اضافی بن گیا۔ اب ہم نے اس کی دیکھنا ہے کہ عربی کے لحاظ سے اس میں کیا چیز، کیا ایز اٹ از ہے اردو عربی میں بھی، یا کہ اس میں کوئی مختلف ہے۔ یہ ایک جو فگر بنی ہوئی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اوپر تو وہی لکھا ہوا ہے اردو والا جو ہے کہ جی لڑکے کی کتاب، یہ والا جو ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں نیچے کتاب پہلے آ گیا ہے یہ والا، اور الولدی بعد میں آیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لڑکے کو عربی میں ولد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتاب کو کتاب ہی کہتے ہیں۔ تو اب اوپر لکھا ہوا ہے لڑکے کی کتاب، یعنی لڑکا پہلے ہے کتاب بعد میں ہے، لیکن عربی والا حصہ جو نیچے ہے اس میں 3 کی بجائے 2 الفاظ ہیں، کی والا یہاں ایلیمنٹ نہیں ہے، لڑکے والا ہے اور کتاب والا ہے۔ تو کتاب پہلے لکھا ہوا ہے اور لڑکے کی عربی بعد میں۔ ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ مرکب اضافی جب اردو سے عربی میں آئے گا تو ہم نے اس کی ترتیب الٹ دینی ہے، یعنی جس چیز سے نسبت ہے اس کو پہلے لکھ دینا ہے اور جس کی نسبت ہے اس کو بعد میں لکھنا ہے، جبکہ اردو میں جس چیز سے نسبت ہو وہ بعد میں آتی ہے اور جس کی نسبت ہو وہ پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے لڑکا بعد میں آیا ہے، کتاب پہلے آئی ہے۔ تو اب ان کو اگر ملا کے دونوں کو لکھیں تو کیا بن گیا؟ کتاب الولدی۔ اب کتاب الولدی کا وہی مطلب ہے جو اردو میں ہے لڑکے کی کتاب، لیکن اس میں جو کی یا کا یا کے وغیرہ جو لفظ ہیں وہ ایکچولی اس کے اندر ہی معنی پیدا کر دیا گیا ہے، یعنی ترتیب ان 2 اسماء کی اور ان کی شکل ایسے استعمال کی گئی ہے کہ اس میں آٹومیٹک یہ نسبت اور اضافت کا معنی پیدا ہو گیا۔ تو کتاب الولدی۔ اب اس کو مزید تفصیل میں دیکھیں اگر تو وہ یہ ہے کہ جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی مضاف، یعنی جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے، جیسے یہاں ہے نا کتاب الولد، تو کتاب ایسی ایک چیز ہے جس کو کسی سے نسبت دی گئی ہے تو اس کو کہہ دیں گے مضاف، جو کہ مرکب اضافی میں پہلے نمبر پہ، جیسے مذکورہ والا مثال میں کتاب کو نسبت دی گئی ہے اس لیے یہاں کتاب مضاف، یہ والا لفظ جو ہے کتاب یہ مضاف ہو گیا۔ اور جس اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیسن میں ہم نے اسم اشارہ اور مشار الیہ پڑھا تھا، یعنی مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے، تو مضاف الیہ جس کی طرف مضاف کیا جائے یا جس سے نسبت دی جائے، جس کی طرف نسبت دی جائے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی، ایک مضاف، دوسرا مضاف الیہ۔ جس چیز کو نسبت دی جائے اسے مضاف کہتے ہیں اور جس چیز سے نسبت دی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور دونوں کو ملا کے مرکب اضافی بن جاتا ہے۔ یعنی جیسے یہاں پہ لڑکا جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا، کتاب مضاف ہوگا۔ اب دیکھیے کہ اس میں 3-4 ایسی چیزیں ہیں جو ہم کہہ لیں مرکب اضافی کے اصول کہہ لیں، چاہے اس کے متعلق اہم باتیں ہیں وہ سمجھ لیں، تو وہ ذہن میں رہنی چاہیے جب بھی آپ مرکب اضافی بنانا چاہیں یا کوئی مرکب دیا اور آپ نے چیک کرنا ہو کہ کیا یہ مرکب اضافی ہے یا کوئی اور مرکب ہے، تو اس میں آپ نے کن باتوں کا خیال کرنا ہے؟ نمبر 1، عربی میں مرکب اضافی کی ترکیب اردو کے برعکس ہوتی ہے۔ یہ ابھی ہم نے بات اوپر بھی دیکھ لی، مذکورہ مثال پر غور کریں جو اوپر، یعنی مثال ہم نے ابھی ذکر کیا نا لڑکے کی کتاب، تو اس میں لڑکا مضاف الیہ ہے، پہلے آیا ہے، اور کتاب جو مضاف ہے وہ بعد میں آئی ہے۔ اب چونکہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اس لیے ترجمہ کرتے وقت پہلے کتاب کا ترجمہ ہوگا جو کہ مضاف ہے، اور لڑکے کا ترجمہ بعد میں ہوگا جو کہ مضاف الیہ ہے۔ یہ بات ایک ہی ہے، یعنی ترتیب بدل جائے گی اردو کی نسبت۔ یہ ساری جتنی بھی باتیں اب تک ہم نے کی ہیں نا اس میں یہی ہے کہ اگر اردو میں لڑکے کی کتاب ہے تو آپ نے عربی میں کتاب کا ترجمہ پہلے کرنا ہے اور لڑکے کا بعد میں کرنا ہے۔ جیسے اس مثال میں ہوا ہے نا کہ لڑکے کی کتاب، تو کتاب بعد میں، ہم نے عربی میں کیا کتاب، اور لڑکا پہلے تھا تو اس کو لے گیا بعد میں الولد۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ ترتیب بدل جائے گی۔ اچھا، دوسری بات وہ کیا ہے کہ
پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر اسم واحد نکرہ ہو تو اکثر اس پر تنوین آتی ہے. ہم جانتے ہیں نا جیسے کتاب، بلد، رجل، قلم، یہ سارے الفاظ ہیں نا، واحد ہو اور نکرہ ہو تو اس کے آخر پر تنوین آتی ہے، جیسے کہ کتاب. اور جب اس پر لام تعریف داخل ہوتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے. یہ چیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جیسے کتاب ہے تو اس کے ساتھ لام تعریف یعنی الف لام، جب اس کو معرفہ بناتے ہیں تو الف لام لگاتے ہیں، تو الف لام جب لگتا ہے تو آخر میں تنوین جو ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے، یعنی دو پیش کی بجائے ایک پیش رہ جاتی ہے. تو کیا بن جاتا ہے؟ کتاب سے الکتاب. کتاب کا مطلب ہے کوئی کتاب، کوئی ایک کتاب، لیکن الکتاب کا ترجمہ خالی ہوگا کتاب، بک، یعنی یہ ایک خاص کتاب ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یہ کوئی ایک کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے نا ذالک الکتاب، وہ کتاب، تو اب اس کو دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں ایک خاص کتاب آتی ہے. تو الکتاب یہ ہم پہلے بھی جانتے ہیں کہ کتاب سے کیا بنے گا؟ الکتاب. اب اس مثال میں اگر لفظ کتابوں پر غور کریں، اوپر ہم نے جو ترجمہ کیا ہے لڑکے کی کتاب کا وہ ہم نے کیا ہے کتاب الولد، نہ تو وہ الکتاب ہے نہ وہ کتاب ہے، یعنی نہ نکرہ کے جیسا ہے اور نہ معرفہ کے جیسا ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے نا کتاب. اب اگر اس کے اوپر تنوین ہوتی تو پھر تو ہم کہتے یہ نکرہ ہے، کتاب ہے. اگر الکتاب ہوتا تو ہم کہتے معرفہ ہے، لیکن یہ کتاب تو یہ نہ نکرہ کی شکل ہے نہ معرفہ کی شکل ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو اس کی پہچان آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ جب مرکب اضافی میں جو مضاف ہوگا یعنی پہلا اسم، اس کی شکل یہ ہوگی کہ نہ تو اس کے ساتھ الف لام لگا ہوگا اور نہ ہی اس کے اوپر آخر میں تنوین ہوگی. یہ آپ نے پہچان ذہن میں رکھنی ہے کہ جب پہلا یعنی مرکب کے اندر پہلا اسم اگر اس شکل کا ہو کہ جس پہ نہ تنوین ہو نہ الف لام ہو تو آپ اس سے سمجھ جائیے کہ یہ مضاف ہے، یعنی آگے یعنی چانسز ہیں کہ یہ والا مرکب اضافی ہو. گو کہ ابھی ہم نے مضاف الیہ کی بات کرنی ہے، لیکن مضاف کی حد تک یہ ذہن میں رکھ لیں کہ الف لام بھی نہیں ہوگا اس پہ اور تنوین بھی نہیں. ٹھیک ہے جی، تو کیا طے ہوا کہ مضاف پر نہ تو لام تعریف آ سکتا ہے اور نہ ہی تنوین آ سکتی. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات کہ مرکب اضافی کا تیسرا اصول یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. ابھی ہم نے جو مثال جس کو بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں ہے نا کتاب الولدی، ہم ویسے تو اس کو روانی میں پڑھیں گے تو ہم رک جائیں گے، تو ہم کہیں گے کتاب الولد، لڑکے کی کتاب. لیکن اگر اس کو پورا پڑھیں یا لکھیں خاص طور پر تو ہم دال کے نیچے زیر لگائیں گے آخر میں، یعنی کتاب الولدی. اس کو ولدا یا ولدو یا ولدن یا ولدن کہیں گے تو وہ غلط ہے، وہ پھر مرکب اضافی نہیں ہوگا. تو کتاب الولدی یعنی جو پہلے والا مضاف ہے اس کی شکل کیا ہوگی؟ نہ اس پہ الف لام ہوگا نہ اس پہ تنوین ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن جو مضاف الیہ ہے وہ ہوگا مجرور یعنی جری حالت میں ہوگا. حالتیں آپ جانتے ہیں نا، ایک رفعی حالت ہے، ایک نصبی حالت ہے، ایک جری حالت ہے اسم کی. تو یہ جری حالت میں ہوگا. جو جری حالت کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے، گو کہ ضروری نہیں ہے، جری حالت کی شکل اور بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں کیا ہے؟ الولدی حالت جر میں ہے، جس کا ترجمہ کیا ہوا؟ لڑکے کی کتاب، کتاب الولدی. اچھا، اگر اسی کو اگر ہم لکھ دیں کتاب والدن تو اب والدن کیا ہوا؟ اس کے ساتھ الف لام نہیں ہے اور دال کے نیچے تنوین ہے یعنی دو زیر ہیں. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک لڑکے کی کتاب یا کسی لڑکے کی کتاب. تو وہ الولدی جو ہے وہ ہے معرفہ، تو یعنی کوئی خاص لڑکا ہے جس کی کتاب کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر کہا جائے کتاب والدن تو ہے یہ بھی صحیح، یہ بھی مرکب اضافی ہی ہے، لیکن یہ اب نکرہ حالت میں ہے والد، اور وہ والدن ہوگا کیونکہ نکرہ حالت میں تنوین ہوتی ہے. تو یہ ہے کسی ایک لڑکے کی کتاب، یعنی جو کہنے والا ہے جو لکھنے والا ہے وہ کسی خاص لڑکے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا بلکہ وہ کہہ رہا ہے کسی لڑکے کی کتاب. ٹھیک ہے، یہ دونوں میں فرق ہو گیا. لیکن بنیادی طور پر جو تیسرا اصول ہے وہ کیا ہے کہ جو مضاف الیہ ہے وہ حالت جر میں ہوگا، چاہے وہ نکرہ ہو چاہے وہ معرفہ ہو. اچھا، چوتھی اور آخری بات اس سلسلے میں جو ہے وہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کریں گے
اور مضاف کا ترجمہ اس کے بعد کریں گے. یہ وہی ریورس ہوگی نا. جو پہلا اصول ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جب اردو سے عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہم نے ترتیب الٹ دینی ہے کہ اردو میں اگر لڑکے کی کتاب ہے تو کتاب کو پہلے لے آئیں گے ترجمہ کرتے ہوئے اور لڑکے کو بعد میں لے جائیں گے. اسی طرح اگر ہم نے عربی میں مرکب اضافی دیا ہوا ہے اور اس کا اردو ترجمہ کرنا ہے تو پھر بھی الٹ کریں گے کہ پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے پھر بعد میں مضاف کا ترجمہ کریں گے, کیونکہ ہم نے ترتیب الٹنی ہے, کیونکہ اب ہم عربی سے اردو کر رہے ہیں تو واپس اس کو اسی حالت میں لے کے جانا ہے. تو اردو ترجمے میں دو جو اسماء ہیں ان کے بیچ میں عام طور پر کا یا کے یا کی یا کے اس طرح کا کوئی لفظ ہوگا جس سے وہ دونوں کے اندر نسبت پیدا ہوتی ہے. یعنی لڑکے کی کتاب ہو یا استاد کا قلم ہو یا اسلم کا گھر, بہت ساری ہو سکتی نا, ڈاکٹر کا کلینک, ٹھیک ہے, حمزہ کا اسکول. تو اس طرح کے جتنے بھی ہیں نا کا کے کی والے, تو وہ سمجھ جائیں آپ کہ یہ عربی والا جو مرکب اضافی ہے نا یہ ایکچولی اردو کی وہی حالت ہے. تو لیکن عربی میں کرتے ہوئے کا کے کی کا ترجمہ ہم نہیں کرتے بلکہ ایک خاص شکل میں دو اسماء کو جوڑتے ہیں تو اس کے اندر یہ کا یا کے یا کی یعنی نسبت کا جو ترجمہ ہے وہ خود بخود اس میں پیدا ہو جاتا ہے. اچھا جی, ایک بات نوٹ کر لیں کہ مرکب اضافی میں مضاف کا معرفہ یا نکرہ ہونے کا فیصلہ مضاف الیہ کے معرفہ یا نکرہ ہونے پر کیا جائے گا. یعنی مضاف اور مضاف الیہ دو اسماء ہے نا, تو مضاف جو پہلے آئے گا اس کو ہم نے معرفہ حالت میں لکھنا ہے یا ویسے تو ہم نے طے کیا نا کہ اس کی ظاہری شکل نہ نکرہ جیسی ہے نہ معرفہ جیسی, نہ اس کے ساتھ الف لام ہوگا نہ اس کے اوپر تنوین ہوگی. یعنی جیسے کتابو ہے تو یہ نہ کتابن ہے نہ الکتابو ہے. اسی طرح کوئی اور چیز لے لیں, کرسی ہے تو ہم اس کو کہیں گے کرسی یو, الکرسی یو بھی نہیں کہیں گے اور کرسی یون بھی نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر قلمن ہے تو ہم اس کو نہ قلمن کہیں گے نہ القلم کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے قلم, ٹھیک ہے, قلم استاذن یا قلم الاستاذی, استاد کا قلم. تو لیکن اس کے معرفہ یا نکرہ بعض اوقات یہ معرفہ بھی ہوگا اور نکرہ بھی ہوگا, اور اس کا فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا, اس کے بعد جو مضاف الیہ ہے اس کے مطابق ہوگا. اگر وہ معرفہ ہے تو یہ معرفہ ہو سکتا ہے اور اگر وہ نکرہ ہے تو پھر مضاف بھی نکرہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد ہمارا جو آج کا لیسن جو ہم نے سیکھنا تھا نا اصل میں اصول مرکب اضافی کا, وہ تو بات ہم نے کر لی ہے پوری. ہم نے کیا سیکھا ہے کہ دو اسماء ہوں گے اور اردو میں جو لفظ کا یا کی دو کے بیچ میں ہوتا ہے وہ استعمال نہیں ہوگا. عربی میں اس کا متبادل کوئی, لیکن یہ ہوگا کہ ترتیب الٹ جائے گی. مضاف الیہ جو ہے وہ پہلے آ جائے گا, بعد میں چلا جائے گا, اور مضاف پہلے آ جائے گا. یعنی جس چیز کو نسبت دی جا رہی ہے وہ پہلے ہوگا اور جس چیز سے نسبت دی جا رہی ہے وہ بعد میں ہوگا. اور اسی طرح جب عربی سے اردو میں ترجمہ کریں گے تو پھر ہم بعد والے حصے کا ترجمہ پہلے کر لیں گے اردو میں اور پہلے والے حصے کا بعد میں کر لیں گے. شکل جو ہم نے بات سمجھی وہ یہ ہے کہ جو مضاف ہے اس پہ اوپر نہ تو الف لام لگے گا اور نہ تنوین لگے گی, اور مضاف الیہ جو ہے وہ جری حالت میں ہوگا. تو موٹی موٹی یہی چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ قرآن پاک سے کچھ مثالیں دی گئی. اس میں دیکھیے مثلا پہلی مثال ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, ٹھیک ہے. یہ بڑے معروف الفاظ ہیں, سورہ نصر سے لیے گئے ہیں, ہم میں سب یہ زبانی یاد ہیں, ہم عام طور پر جو ہے نا نماز میں بھی ادا کرتے ہیں یہ سورہ. تو یہ وہی الفاظ ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب اس میں جو انڈر لائن حصہ ہے نا وہ اگر آپ غور کریں تو وہ کیا ہے, نصر اللہ, نصر اللہ. تو اس میں آپ دیکھیں جو ابھی ہم نے اصول پڑھے ہیں اس کے مطابق یہ یعنی نہ تو یہ النصرو ہے اور نہ یہ نصرون ہے. تو نصرو اور اللہ ہی, اللہ معرفہ ہے اور مجرور ہے یعنی جری حالت میں آخر میں آ کے نیچے زیر, تو یہ مرکب اضافی ہوا. نصر اللہ, اللہ کی مدد, پورا ترجمہ ہے جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی یا آ پہنچے. تو نصر اللہ پہ غور کریں, اللہ کی مدد, یہ ہو گیا مرکب اضافی. دوسری مثال دیکھیے قل اعوذ برب الناس,
اچھا اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے اصول پڑھے ہیں اس سے تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے. یعنی رب الناسی ہونا چاہیے نا, جیسے ہم نے پڑھا کہ رب الناسی لوگوں کا رب, تو یہ ربی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ جو با لگا ہوا ہے نا یہ ہے حرف جار, تو اس نے پہلے رب کو جر دے دی, یعنی ربو سے ربی ہو گیا. تو ادروائز یہ اگر با نہ ہوتا یا یہ پورا جملے کی بجائے اگر ہم خالی ترجمہ کرنا چاہیں نا انسانوں کے رب کا, تو ہم کہیں گے رب الناس, وہ پھر اسی طرح ہی ہوگا جو ہم نے ابھی اصول پڑھا. لیکن یہ جو رب کی با کے نیچے زیر ہے وہ با کی وجہ سے جو اس سے پہلے ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں, قل اعوذ برب الناس. تیسری مثال دیکھیے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب یہ انڈر لائن جو ہے یہ کیا ہے, لیلۃ القدر, یہ بھی مرکب اضافی ہے لیکن اس میں بھی لیلۃ تی ہے. جو ہم نے اصول پڑھے ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے لیلۃ القدر, قدر والی رات. ٹھیک ہے, لیکن یہ لیلۃ تی کیوں ہے, یہ اس سے پہلے جو فی ہے یہ حرف جار ہے. تو یہ جب بھی کسی اسم سے پہلے حرف جر کوئی نہ کوئی آتا ہے, جیسے اوپر با آیا تھا اب فی آ گیا, تو وہ پھر اپنے اسم کو مجرور کر دیتا. تو یہ لیلۃ تی اس وجہ سے. ادروائز نارمل حالات میں اگر باقی جملہ حصہ نہ ملایا جائے تو پھر یہ لیلۃ القدر ہے. تو بے شک ہم نے اتارا اس کو قدر والی رات, تو شب قدر ہو گیا یہ مرکب اضافی. اگلی مثال دیکھیے, حاذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ. یہاں دیکھیے ناقۃ اللہ بالکل وہی اصولوں کے مطابق ہے, ناقۃ اور اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے. پھر حل اتاک حدیث الجنودی, یہ بھی دیکھیے وہی ہے حدیث اور الجنودی, کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے. پھر دیکھیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب یہاں بھی انڈر لائن حصہ دیکھیے یہ مرکب اضافی ہے لیکن میثاقو نہیں ہے بلکہ میثاقا ہے. اب یہ چونکہ مفعول بھی ہے, یعنی جس پہ کام ہو رہا ہو جملے کے اندر, یہ جو اخذ ہے نا اس کا اثر ہو رہا ہے میثاقا سے, تو اس کا مطلب یہ مفعول ہے, اور مفعول ہمیشہ نسبی حالت میں ہوتا ہے, تو اس لیے یہ میثاقو نہیں آیا میثاقا آیا. لیکن ادروائز اگر خالی ہوتا نا نبیوں کا عہد میثاق النبیین ہوتا ہے. اور دوسری بات دیکھیے النبیین نہ کیوں ہے, یعنی یہاں پہ حرف یہ مجرور ہے نا, یعنی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ جری حالت میں ہے, لیکن یہ نون کے اوپر زبر کیوں ہے, کیونکہ النبیین یہ جمع حالت میں جری حالت بھی یہی ہوتی ہے, نسبی اور جری, یعنی النبیون, النبیون اور النبیین اور النبیین یہ دونوں نسبی اور جری حالت یہی ہوتی. ہم یہ پڑھ چکے ہیں جب ہم جمع والا حصہ پڑھ رہے تھے, واحد اور مثنیٰ اور جمع والا حصہ. اچھا اگلی مثال دیکھیے, واللہ یدعو الی دار السلام. یہاں بھی جو دار السلام ہے نا, یہ دار را کے نیچے جو زیر ہے یہ اس الہ کی وجہ سے, کیونکہ یہ حرف جار ہے الہ. یہ اب جب ہم حروف جار کو بار بار استعمال کریں گے نا تو ہمیں سمجھ آتی جائے گی کہ یہ کیسے اگلے اسم پہ اثر انداز ہوتا ہے. لیکن نارمل حالات میں اگر آپ ویسے کریں گے تو دار السلام ہی کہیں گے. ہم عام طور پر یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, سلامتی کا گھر دار السلام, تو یہ وہ دارو اور السلامی, تو یہ مرکب اضافی ہے. اگلی مثال دیکھیے, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہاں پہ دیکھیے ساعتی تو ہو گیا مضاف الیہ, تو یہ الف لام کے ساتھ ہے اور مجرور ہے, لیکن جو مضاف ہے وہ زلزلہ تو نہیں ہے, زلزلہ تا ہے. اب آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ ہم نے جملہ اسم میں پڑھا کہ جب انا لگتا ہے شروع میں تو اس کے بعد والا اسم منصوب ہو جاتا ہے. تو یہ زلزلہ تو زلزلہ تا کیوں ہوا ہے, کیونکہ اس سے پہلے انا لگا ہوا ہے. اگر ہم انا کو ہٹا دیں تو ہم کہیں گے زلزلہ تو سات, تو یہ مرکب اضافی ہو گیا. بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے. اچھا اس کے بعد اگلا کیا ہے جی, فصب علیہم ربک صوت عذاب. اس میں مرکب اضافی کیا ہے, صوت عذاب. تو یہاں بھی وہی ہے کہ یہ جو صوت تا کے اوپر جو زبر ہے نا یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ مفعول بھی ہے. تو یہاں پہ یہ چونکہ جملہ فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ کے اندر فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے, تو مفعول جو ہوتا ہے وہ نسبی حالت میں ہوتا ہے. ادروائز یہ اگر خالی ہوتا نا اتنا حصہ ہمارے پاس مرکب اضافی تو پھر صوت عذاب ہوتا ہے. اب یہاں آپ دیکھیے جو مضاف الیہ ہے وہ نکرہ حالت میں, عام طور پر یہ معرفہ حالت میں ہوگا لیکن نکرہ میں بھی ہو سکتا ہے, ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے. تو صوت عذاب, عذاب کا کوڑا,
تو یہ مرکب اضافی ہے یہاں. تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، صوت عذاب، یہ ہو گیا مرکب اضافی. تو یہ تو ہو گئی قرآن پاک سے مثالیں، تاکہ آپ کے اوپر جو بھی ہم نے اصول پڑھے ہیں وہ زیادہ واضح ہو گئے ہوں گے ان مثالوں کو دیکھ کے. اب آپ کے ذمے ہے جو آج کی ایکسرسائز جو آپ کا ہوم ورک ہے، اس میں ایک تو یہ 3 کوشچن لکھے ہوئے ہیں، یہ ان کا آپ نے جواب لکھنا ہے مختصر، لیکن اس میں واضح ہو جائے کہ جی جو آپ کا جواب ہے وہ سوال کی وضاحت کرتے. یہ وہی ہے جو آج ہم نے لیسن پڑھا ہے، اس کے اندر جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں اسی کا یہ سوال ہیں 2. تیسرا سوال جو ہے وہ ہے کہ مندرجہ ذیل مرکبات اضافی کا اردو میں ترجمہ کریں. یہ وہی عام طور پر ہم عربی سے اردو اور اردو سے ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ہماری پریکٹس ہو جائے اس موضوع کی. تو آپ اگر دیکھیں اس میں نوٹ دیا ہوا ہے ایک کہ ترجمہ آخر کی طرف سے شروع کریں. یہ بات ہم بار بار کر رہے ہیں نا پورے لیسن میں، تو یہ پھر یہاں لکھا ہوا ہے تاکہ آپ غلطی نہ کرتے ہیں. تو مضاف الیہ کا پہلے کرنا ہے ترجمہ اور مضاف کا بعد میں کرنا ہے. اب آپ دیکھیے یہاں کیا لکھا ہوا ہے، جزاء الکافرین، کافروں کا بدلہ، کافروں کی جزا. ٹھیک ہے، یعنی کافرین اس کا ترجمہ پہلے ہوگا اردو میں اور جزا کا بعد میں ہوگا. جزا ہم اردو میں بھی جزا کہتے ہیں، بدلہ بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اصحاب الجنتی، جنت کے اصحاب یا جنت والے یا اہلیان جنت، کوئی بھی ترجمہ آپ کر لیں، بات ایک ہی ہے. اسی طرح آیات اللہ، اب دیکھیے اللہ کی آیات، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کچھ، لیکن بہرحال اسی طرح آپ نے ترجمہ کرنا ہے، چاہے علیحدہ لکھیں یا چاہے اس چارٹ میں لکھیں. تو یہ دو الفاظ اوپر اور دیے گئے ہیں، بلکہ 3 ہیں. 3 یہ تھے جو میں نے بتائے ہیں اور 3 یہ سامنے ہیں، تو ان کا میں ترجمہ آپ کو نہیں بتا رہا، یہ آپ خود کر لیجیے گا، لیکن آسان ہے، اس میں کوئی مشکل ہے. رحمت اللہ، رحمت، اور اللہ، نصر اللہ، نصر کہتے ہیں مدد کو، اور یوم القیامہ یہ سب آپ جانتے ہیں، ان کا ترجمہ کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا آگے دیکھیے کہ اگلے صفحے پہ یہ کچھ دیے ہوئے ہیں الفاظ کہ مضاف اور مضاف الیہ دیا ہوا ہے، ان کو ملا کے آپ نے مرکب اضافی بنانا ہے. اب آپ نے اس میں جو ابھی نالج گین کیا ہے، جو کچھ آج سیکھا ہے، اس نالج کو استعمال کرتے ہوئے ان کو دونوں کو ملا کے لکھنا ہے. ایز اٹ از نہیں ملا دینا، یعنی یہ ہے نا عبدن اور یہ ہے السمیع، تو آپ نے عبدن اور السمیع ایسے ملا کے نہیں لکھنا، ورنہ وہ مرکب اضافی صحیح نہیں بنے گا. آپ نے جو اصول سیکھے ہیں نا مرکب اضافی بنانے کے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی شکل اگر کہیں تبدیل ہونا بنتی ہے تو وہ بنانی ہے. جیسے عبدن ہے نا، تو ہم نے ابھی کیا دیکھا ہے کہ مرکب جو ہوتا ہے وہ جو مضاف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، نہ وہ تنوین والا ہوتا ہے نہ الف لام والا ہوتا ہے. تو یہ عبدن نہیں ہوگا، عبدو ہوگا. اور السمیع، اس میں ہم نے کیا سیکھا، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ اس کا مطلب کیا بنے گا، السمیعی، یعنی عین کے نیچے زیر لگ جائے گی، تو کیا بنے گا، عبد السمیعی. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ اسی طرح آپ نے باقی یہ سارے جو ہے نا نارن اور جہنم اور نورن، اور جہاں پہ کوئی چیز ایڈ ہونی ہو وہ ایڈ کرنی ہے، جو تبدیل ہونی ہے وہ تبدیل کرنی ہے، جو کم ہونی ہے وہ کم کرنی ہے. تو ان کو پراپرلی مرکب اضافی کی شکل میں یہاں آگے والے حصے میں لکھنا. ٹھیک ہے جی. اور آخری چیز اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ عربی میں ترجمہ کرنا ہے، بلکہ آخری نہیں، یہ 2 چیزیں. عربی میں ترجمہ کیا کرنا ہے جی، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، کتاب، اور اللہ، ہم نے ابھی مثال پڑھی تھی نا لڑکے کی کتاب، تو یہاں ہے اللہ کی کتاب، تو وہی طریقہ کتاب اللہ، اللہ کی مدد، یہ اوپر بھی آیا ہوا نصر اللہ، جمعہ کا دن یوم الجمعاتی، تو یہ اسی اصولوں کے مطابق ان کا آپ نے عربی میں ترجمہ کر کے لکھنا ہے. تو آگے یہ ہے اللہ کا گھر، اللہ کا بندہ اور کافر کی جنت. ٹھیک ہے. آخری چیز ہے کہ جی یہ جو کچھ دیے ہوئے ہیں مرکب اضافی، لیکن ان میں غلطیاں ہیں، یہ آپ نے درست کر کے صحیح لکھنی ہے. آگے یہ ہے نا مسجد المسلمون، اب اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مسجد تو ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں نا وہ نہ ہی الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے، تو مسجد تو ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن المسلمون اب یہ جری حالت میں نہیں ہے، تو اس کی جری حالت آپ نے دیکھنی ہے، سوچنی ہے کہ کیا ہے، اور پھر وہ لکھیں گے تو یہاں ملا کے دونوں کو لکھ دیں گے تو وہ بن جائے گا صحیح. اسی طرح الذکر اللہ، اب اس میں اللہ ہی صحیح ہے، لیکن الذکر مضاف کے اصولوں پہ مطابق نہیں ہے، تو اس کو چینج کرنا پڑے گا. اسی طرح الکتاب اللہ، اس میں بھی الکتاب جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. پھر الناقۃ اللہ،
یہ بھی اناکا تو صحیح نہیں ہے. پھر نور السماوات تو لکھا ہوا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. کتاب الولدانی، یہ الولدانی میں مسئلہ ہے. تو یہ آپ نے جہاں جہاں آپ کو غلطی نظر آئے گی اس کو تصحیح کر کے آگے صحیح لکھنا ہے. تو اس طرح سے ہمارا یہ آج کا لیسن ایکسرسائز سمیت پورا ہو گیا الحمدللہ. تو اگلے لیسن تک اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.